جب عمران خان صاحب نے نیت کی کہ سیاست میں حصہ لیں گے تو سب کو بڑا تعجب ہوا. اچھا، اور میں خان صاحب سے ملا ضرور تھا کیونکہ عمران خان صاحب ہم سب کے ہیرو رہے اور کرکٹ کے اندر ہم بھی بڑے غور سے فالو کرتے تھے. ہمارا تو وہ حال ہے کہ کرکٹ ٹیم ہارتی بھی رہے پھر بھی امید سے ٹی وی کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آج شاید نہ ہارے. تو وہ اس زمانہ وہ فیسینیشن جو تھا وہ خان صاحب کے زمانے سے تھا. تو جنگ اخبار کے اندر ایک چھوٹی سی خبر چھپی فرنٹ پیج پر کہ عمران خان صاحب شاید سیاست میں حصہ لیں. تو میں نے سوچا، میں بھی بڑا فرسٹریٹ ہو چکا تھا، بہت سارے دھوکے کھا چکا تھا، جس میں پہلا دھوکہ میں نے ایوب خان کے زمانے میں کھایا کہ یار ایک اچھا امیر مل جائے گا تو پاکستان کا نظام بہتر ہو جائے گا. پھر اسی کے خلاف کھڑا ہونا پڑا اور گولیاں کھائی میں نے خود بھی، ہسپتال میں بھی پڑا رہا. تو اور بھی دھوکے کھائے تھے، بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے. تو میں نے کہا، سوچا یہ پہلے تو یہ خیال ہوا کہ یار کرکٹر سیاستدان کیسے بنے گا، مگر یہ سوچا کہ جا کر مل تو لوں. تو جناب میں گیا عمران خان صاحب سے، شوکت خان میں ملا اور بڑے مزے سے انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے پورا علم تھا کہ کہہ تو دی انہوں نے مگر اس کا ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بناؤں گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ میں اسی لیے آیا تھا ملنے کے لیے. 2-4 میں نے سوال کیے تو انہوں نے کہا آپ کا نام ہم نے کمپیوٹر میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا لو اب تو وہاں سے نہیں نکلے گا. کیونکہ میں تو اچھی طرح سے واقف تھا کہ کمپیوٹر میں کیوں ڈل گیا. اچھا، اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو بھی کسی نے کہا جتنے آئیں گے کمپیوٹر میں ڈال دیں گے پھر نکال لیں گے جب ضرورت پڑے گی. تو اس کے بعد جناب خان صاحب کے ساتھ ملاقات رہی اور جب وہ کراچی آئے تو انہوں نے مجھے بھی ناظم حاجی صاحب کے ساتھ چنا کہ سندھ کی صدارت ناظم حاجی کریں گے اور میں وائس پریزیڈنٹ بنوں گا. اور ان کی پہلی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی، جب سے میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر آج تک ہوں، پہلی میٹنگ جو ہوئی لاہور. بڑا لکھا، اس کے اوپر بڑی تیاری کری، بڑی میٹنگز ہوئی کہ پارٹی کیسی ہونی چاہیے. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کا ارتقاء عمران خان صاحب کا اپنا ارتقاء بھی ہے. وہ ایک زمانہ تھا عمران صاحب خان کی کہ جب وہ تقریر نہیں کر پاتے تھے اور میں نے ایک پریزنٹیشن ان کو دی کہ جی تقریر کے اوپر یہ کرنا چاہیے، اور اب ماشاءاللہ وہ تقریر کروڑوں کے سامنے کرتے ہیں اور لوگوں کا دل ان کے ساتھ لگا رہتا ہے. مگر اس نے سیکھی، ہی واز جسٹ اے کرکٹر. اچھا، اور لوگ کبھی کبھی ان کو تانا دیتے رہتے تھے کہ جی آپ کرکٹ کے ایکسپرٹ آپ ہیں اور سیاست ہم آپ کو سکھائیں گے. تو الٹیمیٹلی چند ہی سالوں کے اندر وہ کیفیت آئی کہ عمران خان سیاست میں ہم سب سے زیادہ جانتا تھا. اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا قوم کی نبض پر ہاتھ، اور اسی گفتگو کے اندر میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا بھی آتا ہے. I have never seen a person جو اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کو اندازہ ہو کہ سوشل میڈیا کا رخ کدھر ہے. سب سے زیادہ بڑا سوشل میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے قوم کی نبض کو پہچاننے والا دنیا میں اس وقت عمران خان دنیا میں. اچھا، یہ اس کی اسٹرینتھ تھی. تو پہلے میں چند باتیں بتا دوں، پھر اس کی اسٹرینتھ کے حوالے سے بھی سوال کروں گا. اور یاد دلا دینا کیونکہ میں گفتگو کرتے کرتے بھول نہ جاؤں کہ مجھ سے باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ یار یہ خان صاحب جو ہے یہ فیصلہ شام کو کچھ ہوتا ہے اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر دوسرے دن فیصلہ بدل دیتے ہیں. اچھا، تو میرے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ میں بیوی کی باتوں میں آ جاؤں، مگر خان صاحب سے میں نے پوچھنا ضرور تھا، تو وہ بتاؤں گا آپ کو بعد میں. تو یہ ڈسٹنکشن کہ ہی ایوالوڈ ود ٹائم اینڈ سوشل میڈیا کا وہ کیفیت بھی خان صاحب کا زمانہ تھا کہ وہ ای میل میں بھیجتا تھا دفتر میں اور میں کسی سے کہتا تھا بھائی پرنٹ کرا کر ان کو دکھا دینا. بٹ ایسا زمانے سے ہم گزرے ہیں کہ گلی کے اندر گاڑی گئی خان صاحب کے ساتھ، ہم کراچی سے سفر کرتے ہوئے اندرون سندھ جا رہے ہیں اور گاڑی گلی کے اندر گئی اور جلسہ ہونے والا ہے. بھائی صاحب جلسہ، لوگوں نے کہا کہ جس نے جلسہ کرایا تھا نا اس نے کہا تھا جی 10,000 ووٹ تو میری جیب میں.
تو ہم اس زمانے میں بڑے متاثر ہوتے تھے، یار 10,000 اس کی جیب میں ہے، یہ پارٹی میں آ گیا تو ہمارے بھارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو جناب گلی میں اب ہم جا رہے ہیں تو وہ بچے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے بچے گلی کے اندر گھستے ہیں، یہاں 40 50 60 بچے ہیں، اور جب جلسے گاہ میں پہنچتے ہیں تو 30 آدمی ہیں اور 40 50 بچے ہیں۔ مگر اس آدمی کا آپ کمال دیکھیں، وہ بھی ضدی بضد اس بات میں کہ قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ قوموں کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایسا لیڈر آپ کو مل جائے جس کے دم سے پھر لوگ اتنی محبت کریں اور جس کا خود دل اتنا قوم کے ساتھ لگے۔ اچھا، اس میں مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے رہے کہ سب سے پہلے اس نے شوکت خانم بنایا، کوئی سیاست سے تعلق نہیں، پیسے ختم ہو گئے تو اس نے وہ پاسبان والوں کے ساتھ مل کر وہ تحریک چلائی جس میں 1 روپیہ 10 روپے لوگ اسکولوں کے بچے جمع کرتے تھے، اینڈ ہی lived with that. He had no idea about politics. He didn't want to be in politics. عمران خان، عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ کی یوم تاسیس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بلہ بھی ہے۔ یہ جب پہلی ہماری میٹنگز ہوئی کہ سمبل کیا ہو تو ہم نے کہا یار بلہ ریکگنائزیبل سمبل ہے، اس کو لے لیں، مگر لوگوں پیپل پریویلڈ۔ اس الیکشن میں 97 کے الیکشن میں جس میں ہمیں کوئی سیٹ نہیں ملی، جس کے اندر خان صاحب نے ہمیں 2 دن پہلے کہا کہ بھائی کوئی سیٹ نہیں ملنی، الیکشن لڑنا ہے، ہم نے خان صاحب نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یار لڑیں گے ضرور، کم سے کم جائیں گے۔ ہم سمجھتے تھے، وہ ایک بڑا مشہور سا گانا تھا ویلکم عمران خان، یاد ہے آپ کو؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس ریلی ہم نے نکال دی، ہم الیکشن جیت جائیں گے، ریلی بڑی اچھی نکل رہی ہے، گلی گلی جا رہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فیصلے دیکھو، کسی کو نہیں اندازہ تھا کہ ووٹر سے رابطہ کرو، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے الیکشن میں تو سیکھا ہی، پہلے الیکشن میں ویلکم عمران خان، ویلکم کے نعرے اور ہمارے جلوس اور ہمارا مزہ اس بات سے بھائی قوم کے لیے قوم کو جگا رہے، تو وہ تو ہم جگاتے رہے، قوم سوتی رہی اس الیکشن میں۔ مگر ہمت نہیں آ رہی، کیونکہ یہ قوم جب جاگے گی تو کس طرح سے جاگے گی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جناب پہلا الیکشن اسی نظر میں گزرا، تو بلے کے بجائے لوگوں نے، بڑے فلسفی ٹائپ کے لوگ تھے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو میں، انہوں نے کہا بھائی دیا لے لو، دیا علم کی روشنی ہے، دیا لے لو۔ تو ہم نے دیا لے لیا، ریکگنائز نہیں ہوا۔ مگر کبھی کبھی یہ سمبلز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اب 2002 کا الیکشن آ گیا۔ اچھا، اس دوران ہم نے پارٹی کی اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 4 لفظ پر پارٹی کا ویژن طے ہوا۔ یوم تاسیس کے اعتبار سے اٹ از امپورٹنٹ، یہ آپ اس کو لیکچر سمجھیں جو سمجھیں، مگر اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ سب لوگ پاکستان کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت سارے لوگ، سارے پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی چاہتا ہے۔ سارے پاکستانی جس میں اس بات کا امکان ہے کہ اختلاف رائے بھی ہو۔ ہم اور عمران خان صاحب گئے اردوغان صاحب سے ملنے 2011 میں شاید، تو اردوغان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہی ہیڈ اسٹڈیڈ کہ ہماری پارٹی کیسے چل رہی ہے، تو انہوں نے ہماری جلسے وجلسے دیکھے ہوں گے، تو اردوغان صاحب نے پوچھا کہ دیر از اے موب آؤٹ سائڈ اینڈ دیر از اے meeting going on the stage also simultaneously. Why can't you show Imran Khan alone on the stage? اچھا، ہمارے لیے تو بڑی ہمیں عمران خان کو اکیلا دکھانا آج تک مشکل پڑ رہا ہے۔ ہم نے سیڑھیاں لگائیں یہاں کہ عمران خان یہاں سے تقریر کریں گے، پھر بھی ہمارے لوگ اتنے عمران خان کے ساتھ شوقین ہیں کہ وہ عمران خان کی سیڑھیوں پر بھی کھڑے ہو کر اپنی تصویر چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے۔ بٹ عمران صاحب loves the people and that is why you continue to see some of this disorganization around him، کیونکہ ان کی سب سے بڑی اسکل ہے لوگوں کو انسپائر کرنا۔ ان کی اسکل یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آرگنائز کرنا، یہ مجھ جیسے چھوٹے لوگوں کا کام ہے نا، کہ لوگوں کو آرگنائز کریں۔ ایک لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر کی آرگنائزیشن اسکلز آر ناٹ دیر، ہز انسپریشنل اسکلز آر دیر۔ رونلڈ ریگن کے متعلق مشہور تھا کہ اس کو نیند بھی آ جاتی تھی کیبنٹ کی میٹنگ میں، مگر اس نے سوویت یونین کے ڈاؤن فال کو محسوس کیا اور پھر اس کی طرف وہ لے کر چلا۔ تو خان صاحب کی جو سکلز ہیں نا وہ آٹو پر ہیں، یعنی آٹو پر ایسے ہیں
کہ ایک کتاب ہے جو آپ میں سے اکانومسٹ میں پڑھنا کہ مورل اکانومی میں سائمن پی بولز، یہ 2016 کی کتاب ہے. اور مجھے بڑا تعجب رہا یہ خان صاحب کا ریوائول کیسے ہوا. کون سا ریوائول؟ یہ جس دن یہ ریزائن کر کے گئے تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے آپ کو کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی عقل مندی کا مشورہ دے دو. تو میں نے یہ کہا کہ خان صاحب اسمبلی چھوڑ کر مت جائیں، اور میں غلط ثابت ہوا. اور میں نے کہا خان صاحب اگر اسمبلی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اکیلے جائیے، وہ بھی غلط ثابت ہوا. خان صاحب نے مجھ سے یہ کہا، یہ فون پر بات ہو رہی ہے، مجھ سے یہ کہا کہ جی میں جا رہا ہوں، جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا نہ آئے. اب خان صاحب یہ کہہ کر جائیں گے تو ہر ایک نکل جائے گا ان کے ساتھ، کون ہے جو رہ جائے گا. تو اس دن، اس سے 2 مہینے پہلے سے مجھے جو ایک پنجاب کے گورنر تھے جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی بھائی ہمارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں. اچھا پھر کوئی اور مجھے آ کر یہی کہانی سنائے جی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں. اچھا ایٹ دیٹ اسٹیج یو سی دیر از نو لیڈر میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا جو اس طرح سے اپنی نوٹ بک اٹھا کر نکل جائے. کمال ہے ریزائن کر، کوئی لیڈر میں نے نہیں دیکھا جو اس طرح سے ریزائن کر کے نکل جائے. اچھا ایٹ دا لوئسٹ اینڈ آف ہز پاپولیرٹی، ورنہ لوگ سوچتے ہیں کچھ دن اور رہ جائے نا. یہ جو اس وقت 47 اور 57 اور پتہ نہیں کون کون سی حکومت بنی ہوئی ہے، یہ تو یہی سوچ رہے ہیں نا کہ شاید لوگ ان کو اہمیت دے دیں. مشکل ہے، نظر نہیں آ رہا کہیں سے بھی کہ ان کو کوئی لوگ پرامیننس دیں گے. یہ اپنا لوگ لکھتے تاریخ میں اپنا نام رقم کرتے ہیں. مگر کچھ لوگ ہیں، میرے دوست جناب معراج محمد خان میرے بزرگ بڑا مزیدار ایک فریز کہتے تھے، اور یہاں بہت اپروپریٹ ہے، کہ یہ سب لوگ تاریخ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکے جائیں گے انشاءاللہ. جو یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ غداریاں کر کر قوم کے ساتھ، لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ کھیل کر، لوگوں کے ساتھ دشمنیاں نکال کر، لوگوں کو زد و کوب کر کر، اور یہاں اگر کوئی شخص بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ہے سمپتھی، تو وہ اپنے آپ کو ان کے جوتوں میں رکھے، تصور کرے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا عاشق کیا ہے، تو اس کے عقل کی بھی قلعی کھل جائے گی نا. یو ہیو ٹو امیجن ٹو بی ان دا شوز. یہ کیا ہوا؟ لوگ مسلسل ٹیلی ویژن پر بحث کرتے ہیں کہ جی آپ نے بھی تو یہ کیا. اچھا یار اشرف شریف کو مارا گیا، جی آپ کے زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. اچھا چوری کرپشن ہوا، جی آپ کے زمانے میں بھی کرپشن ہوا. یہ کوئی عجیب سی مثال ہے یار کہ جی آپ کے زمانے میں بھی ہوا. ظاہر ہے یار یہاں کوئی شخص ہے جو ہاتھ اٹھا لے، جیسے وہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے نا who will cast the first stone. یہاں کوئی شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. کوئی ہے؟ I would like to see him. لہذا ہم سب گناہ گار. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، جب آپ کوئی ججمنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 10 پیغام ہے. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، یو میک ججمنٹس لائک دیٹ. جب آپ کوئی چیز ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دوست بنا رہے ہوتے ہیں، تب بھی یہی ججمنٹ کرتے ہیں. کیا ججمنٹ کرتے ہیں؟ کہ دا بیسٹ آف دا لاٹ. تو بیسٹ آف دا لاٹ کے اندر جھوٹے بھی آئیں گے مگر کم جھوٹا ہوگا، چور بھی آئیں گے. تو دیٹس ہاؤ یو میک دا ججمنٹ. یہ تھوڑی کہ بیٹھ کر آپ کہیں کہ جی یہ اپنے گھر میں بلا لیا جناب، آپ نے ایک مولوی صاحب کو بلا لیا، ایک ڈاکو کو بلا لیا. یہ ٹیلی ویژن پر یہی ہوتا ہے نا کہ ایک شریف آدمی بیٹھا ہے، اس کے آگے ایک بہت بڑا چور ہے نا، اور ایک ڈاکو ہے، ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے. میرے گھر کے اندر تم شو کر رہے ہو، میرے گھر کے اندر وہ تصویر آ رہی ہے کہ ایک ڈاکو ہے اور ایک شریف آدمی اور ٹیلی ویژن کا آدمی کہہ رہا ہے جی ہم نیوٹرل ہیں. ارے خاک نیوٹرل ہو تم یار. یہ نیوٹرلٹی اسی وجہ سے میں نے تو ٹی وی دیکھنا بند کر دیا. میری بیوی دیکھتی ہے ابھی، اور پھر ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں، پھر اوپر دیکھ کر کہتا ہوں کہ آج کس گدھے کی بات تم سن رہی ہو. تو جناب علی یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور اس وجہ سے میں نے ٹی وی، میرے سے دل اٹھ گیا ٹی وی سے، اس وجہ سے اٹھ گیا کہ when all are equal. اور میں نے تو یہ امیجن کیا نا کہ میں اپنے گھر میں بلاؤں کسی اچھے شریف آدمی کو اور محلے کے ڈاکو.
اور بچوں کے سامنے بیٹھ جاؤں نیوٹرل. Will I do it? I will never do it. And how come? یہ جو امانت ہے ٹیلی ویژن، جو امانت تھی، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اگر یہ عمران خان کا بالواسطہ نام نہ لے تو یہ بند ہو جائے. ان کو اگر سرکار پیسے نہ دے تو یہ بند ہو جائے. یہ جن کا ایگزسٹنس تو اب صرف اس بات پر ہے کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، اچھا نہ اس کی تصویر دکھا سکتے مگر سارے دن اس کا ڈسکشن اگر نہ کریں تو یہ بند ہو جائے. دیٹ از اے ٹیلی ویژن. تو یہ جو کیا کہتے ہیں لیجنڈ میڈیا یا ٹریڈیشنل میڈیا، یہ تو ختم ہو گیا. آئی اسٹاپ واچنگ اٹ. سو واٹ ریمینز از سوشل میڈیا. یہ جو آپ لوگ، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ویلاگنگ کرتے ہیں اور لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، یہ میڈیم اب آ گیا ہے نا. اس کا طریقہ استعمال یہ نہیں ہے کہ جس کی بات سے آپ ڈس ایگری کریں اس کے گھر ایس ایچ او بھیجیں، اس کو پکڑ کر تھانے لے آئیں اور اس کا الو سیدھا کریں. کیونکہ اصل میں الو سیدھا کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ خود ہی الو بنے ہوئے ہیں اپنی ہی تعصبات کے اندر، اپنی ہی باعث کے اندر. اور میڈیا کا ابا اظہر مشوانی ہے. اظہر مشوانی جناب علی، عمران خان کہتا ہے، عمران خان جب سوشل میڈیا سے اویئر ہوا تو میں اس بات پر لے آؤں، میری گفتگو لمبی ہوتی جائے گی مگر آئی ٹرائی ٹو کیپ نریٹنگ اینیکڈوٹس ٹو یو. کیونکہ دیکھو جو اخبار میں چھپتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، جو ظلم کی کہانی ہے وہ کچھ میں آپ کے سامنے گراؤں گا کیونکہ میں انسانوں کو دیکھتا ہوں اور آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں. اور جو میں نے آپ سے تکلیف کا اظہار کیا، اور مجھے یہ تعجب ہوتا ہے، سارے امریکہ کے اندر میں بولتا رہا، باتیں کرتا رہا، اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز میں گیا، پاکستانی اسٹوڈنٹس، نان پاکستانی اسٹوڈنٹس، وہاں پہ سوال ہوئے تو آئی میٹ اونلی 3 people who said کہ they like PMLN. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی تم وہ 3 لوگ ہو جو امریکہ میں ہزاروں میں مجھے ملے ہیں، تو تم تو ہیرے ہو. آپ ہیرے اس طرح سے ہیں کہ مجال ہے کہ حالات نے آپ کو متاثر کیا ہو، مجال ہے اصولوں نے آپ کو کچھ اکثر اثر کیا ہو، مجال ہے آپ نے عقل کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت دی ہو. I respect جو اصولوں کی وجہ سے کسی جماعت کے ساتھ، جو ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جماعت کے ساتھ ہے، ان کے لیے میرا کوئی رسپیکٹ ہو نہیں سکتا نا، کہ جو میرے ملک کو قربان کر دیں اپنی جیب کی خاطر. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ویلتھ پاکستان سے باہر لے آئے. کوئی کسی کو پتا، یار آپ تو لوگ تو یہاں رہتے ہیں، مجھے کوئی تو جواب دے دے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آئے کہاں سے یار، آج تو بتا دو. اتنے سال ہو گئے یار، ختم ہوتی نہیں بات، اس کا جواب ہی نہیں مل رہا مجھے آج تک. کسی کو معلوم ہے تو بتا دیں. یعنی I will close my case. I will close my case. مطلب کیا ہوا؟ چلو غلط نکالا، میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ وہ غلط نکالا، بھائی ثبوت نہیں تھا، کون ثبوت دیتا ہے، کون رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مگر پکڑا گیا وہ کیلیگری فنڈ بھی تھا، وہ بھی اس نے بھی پکڑوایا. مگر پھر بھی یار کہیں تو شرم اور حیا کی بات کرو، کہیں تو نکال دو نا کہ بھائی یہاں سے ایکچولی یہاں سے آئے تھے پیسے. عاشق انتا ہے بھائی ماں کہاں سے آئے؟ وہ جناب قطر سے بھی آئے، یہ ثبوت. اسپیکر صاحب کیا ڈائلاگ تھا اسپیکر صاحب، یہ ہیں وہ ذرائع یہاں سے وہ دولت آئی. اچھا چلو خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو اسٹرگل رہا تو اس کے اندر واپس آ جاؤں ایک بات پر کہ وہ باجوہ صاحب نے جو پوچھا نا کہ وہ عمران خان صاحب کیا بشرا بی بی کی مدد سے فیصلے کرتے ہیں، تو میں اور سمینہ الوی عمران خان صاحب سے ملنے گئے جب وہ ان کو گولی لگی تھی اور ان کی وہ ٹانگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی کرسی کے اوپر، اور 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے کسی کو آنے نہیں دیا اور یہی بات کرتے رہے. ایک تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ جی آپ نیگوسیشن کے لیے بھیجتے ہیں، مجھے اکیلا بھیجتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو ساتھ بھیج دیا کریں. میں ٹیم کے ساتھ سوچتا ہوں، یہ 4-5 جنرلز بیٹھے ہوتے ہیں اور میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، تو 4-5 کے خیالات کا میں اکیلا مقابلہ کروں تو دیٹ از ڈیفیکلٹ. نہیں ہوگا تم اکیلے جاؤ، پتہ نہیں کس وجہ سے. تو میں نے اور سمینہ نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو سوال ہے باجوہ صاحب کا کہ فیصلہ صبح بدل جاتا ہے
That is where مشوانی صاحب آپ آتے ہیں بیچ میں. تو خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سرکاری فیصلوں کے اندر یہ تبدیل کر لوں, کیونکہ بشرا بی بی نے کہا, بشرا بی بی از اے گڈ لائف پارٹنر فار می, آئی ایم ویری ہیپی. بڑی بات ہے, مطلب یہ اللہ کا احسان ہے عمران خان کے اوپر کہ ان کو ایسی اہلیہ ملی ہے جس کے ساتھ وہ مطمئن ہے, جو پردے دار ہے, اپنے کلچر کے اعتبار سے, اپنے مذہب کے اعتبار سے صحیح راستے پر رہتی ہیں. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. آپ میں سے سب خوش قسمت لوگ ہیں جن کی بیویاں اللہ کی نعمت ہیں, اور وہ بیویاں جن کے شوہر اللہ کی نعمت ہیں آپ کے لیے. تو دس از گاڈز گریس, دس از ویری امپورٹنٹ. تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے ان سے کہا کہ سر یہ تو آپ نے بات صحیح کی خان صاحب, یہ جیسے خان صاحب کی بات یہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ بیوی سے پوچھیں گے کہ روٹ کنال اس مریض کا کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو کہنے لگا آپ پھر کیسے سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے پوچھوں گا کہ یہ سیاسی فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو میں نے پوچھا پھر ہے کیوں, پھر why is this rumor going around? تو he said a very nice explanation and I trust him. کیونکہ دیکھو میں نے خان صاحب کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, جھوٹ نہیں, سچا آدمی ہے, سچی بات کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک پھر اور خامی ہے نا کہ جب سچا آدمی ہے, سچی بات کرتا ہے, تو وہ بے ایمان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا. میرے لیے بہت بڑی مشکل تھی بھائی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, برابر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو میں جانتا ہوں کہ نمبری چور ہیں وہ بھی میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے سلام دعا ہو جاتی ہے. کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے. عمران خان وڈ کم اینڈ ناٹ شیک ہینڈ ود. اچھا میں سوچتا تھا کیا تو خان صاحب کو برا بھی لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ چور ہے. اس آدمی نے کیسے ٹیلی ویژن پر کہہ دیا کہ عارف علوی اچھا آدمی, وہ چور ہے, وہ عارف علوی کے اندر کیا دیکھ رہا ہے جو اچھا ہے. ون منسٹر کہیں اس نے کہہ دیا کہ جی عارف علوی اچھا آدمی ہے, تو خان نے کہا تو خیر تو وہ کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر صاحب یہ کرتا ہوں کہ رات کو جب گھر جاتا ہوں تو فار 1 or 2 hours آئی لک ایٹ دا سوشل میڈیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر صبح جب اٹھتا ہوں تو اٹھنے کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹہ میں سوشل میڈیا پر گزارتا ہوں. جب سوشل میڈیا پر وقت گزارتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے جو فیصلہ میں نے کیا یا کرنے جا رہا ہوں اس فیصلے کے متعلق سوشل میڈیا میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی, بیکاز پیپل ڈونٹ نو. بٹ مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے, لوگوں کی سوچ کیا ہے, کیا یہ فیصلہ میں کر سکتا ہوں یا اس فیصلے کو متاخر کروں یا اس فیصلے کو سوچوں اور ری ایسیس کروں. تو دیٹ واز ہز آنسر, کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے وہ اور کس طرح سے پلس لے گا, اور کس طرح سے پلس لے گا. یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا کہ آپ کو ڈیلی لاکھوں کروڑوں کا ان پٹ آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ مسلمان ہے جو گھبراتا ہے علم سے. یا آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بڑی مثال بار بار دیتا ہوں, پلیز انڈرسٹینڈ دس, کہ جب گوٹنبرگ پریس بنا 1440 میں تو کتابیں چھپنی شروع ہوئی. آپ کی یونیورسٹی آف کیمبرج میں اس زمانے میں 1440 میں 158 کتابیں تھیں, 158. اب جب پریس بن گیا تو 1500 عیسوی تک یعنی 60 سال کے اندر تقریباً 2 کروڑ پیمفلیٹس اور کتابیں چھپی, تقریباً 2 کروڑ. اور میرے مسلمان کا کیا حال, میرے مسلمان کہتا تھا یہ فیک نیوز ہے. میرا مسلمان یہ کہتا تھا کہ اس سے مذہب کے خلاف چیزیں چھپیں گی. تو استنبول میں پوری عثمانی سلطنت کے اندر کوئی پریس بننے نہیں دیا گیا, لگا نہیں, کوئی پریس نہیں لگا. 300 سال. مسلمانوں ذرا سا سوچو, اس سائنس اور رینیسانس جو چینج آیا ہے, جو یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں, جو انگلینڈ کے اندر دیکھتے ہیں, مسلمان پیچھے رہ گیا. 300 سال انتظار کرے گی سائنس آپ کا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کا نام لینے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ میری محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سائنس اینڈ دا ورلڈ ڈز ناٹ ویٹ فار یو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت اس قوم کو دیتا ہے جو علم اور عقل اور حکمت کے اعتبار سے عروج پاتی ہے, ناٹ دا فیکٹ کہ آپ مسلمان ہیں اس وجہ سے. فار 300 ایئرس 1730 میں پہلا پریس لگا استنبول میں. پھر جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو جناب اس میں بھی کوئی جن تھا یار, یہودی تھی. جب ٹیلی ویژن آیا
تو ٹیلی ویژن جناب خراب ہے. میں آئی ایم اسپیکنگ فرام اے فیملی وچ واز کنزرویٹو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے گھر پر میری بہن بیٹھی ہیں, میری ساجوٹیاں بیٹھی ہیں. میرے گھر پر جب ہماری شادی ہو گئی تو ہمارے والد صاحب نے اچانک ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹیلی ویژن تو بہت ہی خراب چیز ہے. اس کے ڈرامے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, بڑے پکے مسلمان آدمی تھے, اس میں ڈرامے بھی اچھے نہیں ہوتے, تو ہمارے یہاں ٹیلی ویژن نکل دیے. اس وقت بھی حافظ صاحب تھے کیا؟ حافظ صاحب نہیں تھے, ان سے ملتے جلتے لوگ تھے. نہیں, میں آپ کا جواب بعد میں دوں گا پلیز, ہے نا. تو میں نے تو جناب ٹیلی ویژن ہمارے گھر میں نہیں رہا. اچھا, ہم اور ہماری بیوی, آپ جیسے لوگ, ہم نے چپکے سے ایک ٹیلی ویژن اپنے کمرے میں رکھ لیا جس کی آواز کو ہم بڑی مدھم رکھتے تھے. اچھا, جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو اتار دیا تو ہمارے والد صاحب تک خبر پہنچی کہ بھائی ضیاء الحق آج تقریر کریں گے 8 بجے. تو وہ بیچارے کمرے کے باہر آئے, ٹہلتے رہے پریشان. پھر کہنے لگے کہ بیٹا آج ٹی وی ہوتا نا تو اس کی تقریر سنتے. تو میں نے کہا ابا جی کہتے, میں نے کہا آپ اجازت دیں تو ٹیلی ویژن کمرے میں ہے, لے آؤ باہر. یہ جو چیز تھی نا, آپ کو معلوم, پھر سر سید احمد خان آئے کہ مسلمانوں کچھ تو سیکھ لو, کچھ تو سمجھ لو. بڑی مشکل سے مسلمان جو ہے وہ علم کی طرف راغب ہوتا ہے. اچھا, اب آپ اتنی بہادر قوم ہے کہ آپ نے یوٹیوب بین کر دیا. بھائی 3 سال 4 سال 3 years and about 8 months یوٹیوب بین کر دیا. اب آپ ترقی کر رہے ہیں صاحب, یوٹیوب بین ہے. اب یہ ٹویٹر آیا, آپ گھبرا گئے, آپ نے کہا یہ تو ساری باتیں کھول دیتا ہے, اور واٹ ایور, اس میں فیک نیوز بھی ہے. بھائی یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہیں, آپ سب کی میں عزت اور قدر کرتا ہوں, یہ جانتے ہیں فیک نیوز ہمیشہ تھا. فیک نیوز قرآن کی آیت جو ابھی انہوں نے کوٹ کی, میں نے پارلیمنٹ میں ابھی پچھلے دنوں ٹویٹ کیا تھا کہ 2022 میں یا 21 میں نے وہی آیت کوٹ کی. میں نے کہا یار فیک نیوز ہے, اور فیک نیوز کا طریقہ یہ ہے کہ مزید اوپن کرو تاکہ وہ کریکٹ ہو جائے. اچھا, آپ فیک نیوز ہمیشہ, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کیا اصلی نیوز تھا؟ فیک نیوز تھا نا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جس کی بنیاد پر عراق بھی تباہ ہو گیا, جس کی بنیاد پر ساری کہانی تاریخ نئی رقم ہو گئی کہ مسلمان کو بالکل بدنام کر کے اور اس کی ہیومینٹی کھینچ دی گئی, یعنی اس کی انسانیت کھینچ دی گئی. اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈی ہیومنائز کیا گیا. یہ مغرب کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. مغرب میں بیٹھ کر کیا ان کو برا بھلا کہنا, کیونکہ ہم بھی, ہمارے کرتوت بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر, ہے نا. تو صرف یہاں کی بات کرنا کہ انہوں نے بھی جس کو مارا اس کو ڈی ہیومنائز کیا. تھامس جیفرسن نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ جو ریڈ انڈینز ہیں نا, یہ ہیومنز نہیں ہیں, یہ بائبل میں بھی بلیو نہیں کرتے, یہ کسی ان کے ساتھ کوئی قانون ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی معاہدہ فالو کرنے کی ضرورت نہیں, ڈی ہیومنائز کرتے ہیں. یہ جو کالے ہیں نا, یہ دیز آر ناٹ پارٹ آف دا ہیومن ریس, ان کو ڈی ہیومنائز کیا. کانگو میں بیلجیم کا جو بادشاہ تھا لیوپولڈ II, اس نے 10 کروڑ لوگوں کو مارا بٹوین 1896 and 1905. 2 کروڑ لوگوں کو مارا ڈی ہیومنائز کرتے کہ یہ انسان نہیں. تو وہ پہلے ڈی ہیومنائز کرتے ہیں. آج کل غزہ ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے نا. غزہ میں انہوں نے کہا, یہ بار بار کہا کہ یار یہ بچہ دہشت گرد بنے گا, اس کو مارنا چاہیے گا. یہ کبھی مسلمان کہہ کر تو دیکھ لیتا. لہذا مسلمانوں کا طریقہ کار, تو فیک نیوز از سم تھنگ جس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس وقت ٹویٹر پر مثال کے طور پر میں فیک نیوز پہچان لیتا ہوں, کبھی کبھی دھوکہ کھاؤں گا ضرور, مگر فیک نیوز حد تک پہچان لیتا ہوں. ٹیلی ویژن پر آج کل کیا آنیسٹ نیوز چل رہا ہے؟ کوئی کہے, کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتے نہیں یہ سچا نیوز, بالکل سچا نیوز. تو بیچارے عمران خان کو پاکستان ٹیلی ویژن دکھا کر اس کو پریشان کیا ہوگا, کیا نظر آتا ہوگا پاکستان. And I can't recognize کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا. اور وہ مسٹر یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی لیڈرشپ کے اندر پچھلے 70 سال سے میں کہہ رہا ہوں, 70 سال یا 75 سال آپ کہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی لیڈر ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی 90% پاپولیرٹی ہو. کوئی لیڈر. میں آپ کو ایک منطقی طور پر ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ بتا دیں مجھے کہ کس کی پاپولیرٹی 90% ہو. سرویز کرنا بند کر دیا, بین ہو گئے نا 3-4 سال سے, نو سرویز. سرویز ہوں گے تو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. اچھا جی,
بڑا خوش تھے جنہوں نے شرارت کرنی تھی. وہ کیا نام لیا تھا, کس قاضی کا آپ نے نام لیا تھا بھائی یہاں بھول جائیں تو اچھا ہی. اس نے سمبل واپس لے لیا, جبکہ یہاں آپ کیا یار انگلینڈ میں تقریر کر کے گیا تھا کہ سمبل ایسا ہوتا ہے اور سمبل ویسا ہوتا ہے اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. انگلینڈ میں تقریر کی. اچھا وہاں جا کر سمبل واپس لے لیا, بڑے خوش تھے. اچھا میں بھی گھبرایا ہوا, میں نے خان صاحب کو پیغام بھجوایا, میں نے کہا خان صاحب یہ اگر الیکشن پوسٹپون ہو جائے کچھ دن, کیونکہ یہ تو سمبل بھی لے لیا, اب تو ہم ماریں گے. اینڈ یو کین امیجن وہ آدمی جیل میں بیٹھا. دیکھو فرق ہے نا, یعنی وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرنسپلز کے آگے پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اسے ڈاکٹر صاحب ایک دن آگے نہیں جانا چاہیے. یہاں میں پریشان تھا کہ سمبل بھی نکل گیا, کیا ہوگا. کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. وہ ہمارا جو جیل میں بیٹھا ہے یار, کوئی اندازہ نہیں تھا صبح کو کہ ہوگا کیا. میں ووٹ ڈالنے گیا, جہاں پر میں جاتا ہوں ووٹ ڈالنے گیا تو کوئی لائنیں نہیں تھی, لوگ آج اکا دکا آ کر ووٹ ڈال کر جا رہے تھے. اور 3 ماہ وہ بیٹھے ہوئے تھے پونے میں. تو ایک کو میں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں کے ہو, کس کے ہو, تو اس نے کہا جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں. دوسرے کو میں نے کہا میں مسلم لیگ کا ہوں. تیسرا بچہ نحیف سا نا, میں اس کو پوچھا تم کس کی پارٹی, پی ٹی آئی کو. میں نے کہا آگے بہت پیڑا ہے, بہت بڑا حال ہے, پتا نہیں کیا ہوگا شام تک. اور شام کو آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے سرپرائز کیا, کمال ہے, کسی کو پتا نہیں. کوئی بوتل ہے, کوئی گھٹنا ہے, کوئی کتنے ہیں, سمبل ڈز ناٹ میٹر. سوشل میڈیا بند ہے اور آپ نے ورڈ آف ماؤتھ سے بچوں نے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پر نقشے بنائے کہ جی یہ سمبل ہے, بھولنا مت. That's what happened and the country changed. تو یہ جو نعمت ہے, میں واقعی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ 91 یہ اللہ کا احسان ہے. اور کیوں ہے یہ بالکل ایک الگ گفتگو ہے. I have a full theory, کیونکہ میں تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, میری اپنی عقل کم ہے, کتابیں پڑھ کر میں دوسروں کی عقل سے استفادہ کرتا ہوں. تو I have different theory کہ کس وجہ سے. بٹ یہ 91% پاپولیرٹی از ویری انیوژل. یا 90% سمجھ لیں یا 80% سمجھ لیں, میں لائسنس دیتا ہوں کہ اس کو آگے پیچھے کر لیں. اللہ نے یہ نعمت دی ہے, بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی. یعنی اللہ تعالیٰ کے پروفٹ سے کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. عمران خان کا اور کسی کا ہے نا, کوئی مقابلہ نہیں. ہم سب ان کی خاک پاکی برابر ہے ساری نبیوں کی. بٹ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. There are prophets جو صرف 12 disciples کے prophets ہیں. There were prophets جن کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. And there were prophets جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی, kingdom دی. حضرت سلیمان kingdom ہے نا. اور there is the biggest prophet حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اتنی بڑی امت دی کہ جب وہ آخری خطبے کے اندر وہ عورتوں کو آزاد کر رہے تھے اور قرض کہتے تھے قرض ضرور واپس کرو. آپ کو معلوم ہے یعنی یہ معاف کروانے والے آپ کی پاکستان کے اندر جتنی ایلیٹ ہے اس نے سارے قرضے معاف کرائے. میرے نبی نے کہا قرض نہیں معاف ہوگا, قرض واپس کرو, بیکاز he thought کہ the society depends on movement of money. انہوں نے کہا قرض نہیں واپس ہوگا. اور انہوں نے قتل معاف کیے, درگزر کیا, اپنے قبیلے کے سارے قتل معاف کیے. اور the happiest man کیونکہ 1 لاکھ آدمی اس آخری خطبے کے اندر موجود تھا. happiest man that day. Can you imagine the prophet's happiness? تو وہ امت بنی. اس کے اندر پھر بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے. اسی تسلسل کے اندر عمران خان اسی امت کا ایک سپاہی ہے, ایک خاکی ہے اسی امت کا, جس کی فالوئنگ اللہ نے اتنی بڑی. ناٹ وداؤٹ ریزن. لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ ریزن کو پکڑیں. اور دوسری اسٹیپ یہ 90% کچھ نہ کچھ تو پلان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. خیر من الماکرین, اس کا کچھ نہ کچھ پلان ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا.
کبھی کبھی آپ نے یمن کے نہیں شاید ٹونیشیا کے اندر دیکھا تھا، وہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور دنیا بدل گئی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر وہ جیدار، وہ جاندار، وہ بہادر جس نے اپنے ہاتھ یوں کر کے گولی کھائی اور بنگلہ دیش بدل گیا. تو اللہ اپنی مشیت کے اندر کچھ اس کی ٹائمنگ ہوئی جس سے میں واقف نہیں. مگر دوسری بڑی چیز بھی آپ کو بتاؤں اس کے اندر، اس مکسچر کے اندر، دس مکسچر از اے چینجنگ سوسائٹی. جو کچھ مرضی ظلم ہو جائے، میں اور آپ زندہ رہے نہ رہیں، the society Pakistan has changed. اور کس دنیا کے اندر یہ پاکستان کی خبر آ رہی ہے؟ یہ اس دنیا کے اندر خبر آ رہی ہے جہاں nothing in international تعلقات works on ethics and morality. ہر چیز vested interest میں، ہر چیز vested interest میں، سارے تعلقات انٹرنیشنل vested interest میں. اور کہاں وہ اسلام کا پیغام ایتھکس اور morality کا، کافروں کے ساتھ بھی سلوک، نان مسلمز کے ساتھ بھی سلوک اور مسلمانوں کے ساتھ بھی سلوک. تو دنیا کو میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں پی ٹی وی. تو فیک نیوز کا بھی مقابلہ ایک انٹیلیجنس کے ساتھ ہو سکتا ہے. خیر جناب اچھا، آپ جب سوشل میڈیا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں یو آر دا فرسٹ ان پاکستان ٹو ڈو اٹ اینڈ ریممبر دیٹ. آپ نے پاکستان کی تاریخ ہر لیول پر بدلی ہے. آپ کو معلوم ہے سیاسی جلسوں میں قومی ترانہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے شروع کیا. سب سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. اور کراچی کے اندر خالد انم صاحب کو ہم نے گٹار دیا اور ان سے کہا تم قومی ترانہ کراچی کے ایک جلسے میں ہم نے شروع کیا. آپ کو معلوم ہے میوزک کبھی نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا. نیور ان دا ہسٹری آف پالیٹکس واز میوزک آن دا اسٹیج. ہم نے کب کیا؟ جب نیٹو کا ہم نے پروٹیسٹ کیا پشاور میں، تو 2 دن کا پروٹیسٹ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 2 دن کیسے گزریں گے. تقریریں، ہم 10-10 منٹ کی تقریریں کرنے والے لوگ، ہمارے معراج محمد خان صاحب جناب لمبی تقریر کر لیتے تھے، مگر وہ بھی 2-3 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں چلتی تھی. ایک زمانہ تھا جب ہم سنتے تھے پاکستان جب بنا، پاکستان بننے کے دوران علامہ عنایت اللہ مشرقی اور بہت سارے لوگ 10-10 گھنٹے 8-8 9-9 گھنٹے تقریر کر دیتے تھے. ہمارے یہاں تو کوئی نہیں تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا 2 دن کا پروٹیسٹ ہے، میوزک لیں، قومی ترانے لیں. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی اسٹیج پر میوزک پی ٹی آئی لے کر پہلی مرتبہ جناب آپ کے جلسوں میں عورتیں آنی شروع ہوئیں. تو انہوں نے الزام لگائے. دیکھیں نا بے شرمی کی انتہا. تو پہلے تو 1 سال یہ کہتے رہے کہ میوزک کیسی بری چیز ہے، پھر خود ہی میوزک لے کر آ گئے اسٹیج پر، پھر عورتوں کو برا بھلا کہتے رہے. مگر میں آپ کو جو خوشخبری ہے وہ بھی سنانا چاہتا ہوں. تو اور جب عورت پر بات آئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں فیوچر کیا ہونے والا ہے. سب پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کب رہا ہوگا. اچھا میں سوچتا ہوں کہ یا تو میرے ساتھ کوئی نجومی ہو جو بتائے کہ عمران خان کب رہا ہوگا. اللہ پر بھروسہ کریں. جیسی آپ نے جتنی کوشش کری کیوں بہت زیادہ ہوگی. اچھا پوچھ لینا چاہیے جب ہم تقریریں